بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی لاریب کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ اسلام دا اظہار اور اعلانیہ تبلیغ تو بعد مسلمانوں نوں بہت ساری مشکلات دا سامنا کرنا پیا۔ قریش دے سردار مسلمانوں دے اور مسلمانوں دے نبی دے دشمن بن گئے۔ انہاں نے مسلمانوں نوں ستانا شروع کر دیتا۔ پہلے تے زبانی کلامی انہاں نوں گالی گلوچ کرتے رہے، برا بھلا آکھدے رہے، بدتمیزیاں کرتے رہے، لیکن جدو ویکھا کہ اے بالکل ڈٹ گئے اپنے اسلام تے اور پیچھے ہٹن والے نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ ہاتھ چلاکی تے آ گئے۔ مسلمانوں نوں انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ قریش دیاں اسلام نال مخالفت دیاں کئی وجوہات آئیاں۔ پہلی وجہ جو بنیادی وجہ بنی وہ یہ آئی کہ انہاں دی رشتہ داریاں ختم ہونی شروع ہو گئیں، کہ جنہاں دے مسلمان ہو چکے آئے وہ دوسرے رشتہ داراں نال قطع تعلق ہون لگ پے۔ انہاں کہا جی یا تے واپس اپنے دین تے پلٹ آؤ، ورنہ تھوڑے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا کہ جڑے حضور دے غلام بن چکے ہیں، آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ کس طرح واپس پلٹ کے جہالت دے وچ اس گمراہی دے وچ چلے جاندے۔ تو جدو وہ واپس نہیں جاندے تو انہاں نے قطع تعلق کرنے شروع کر دیتے۔ دوسرا پھر قریش نوں اس چیز دی تکلیف آئی کہ جڑے لوگ ہمیشہ انہاں دے آکھاں منتے ہیں، جڑے انہاں دے تھلے لگے ہوئے ہیں، جنہاں تے انہاں نے پریشر پانا ہوندا، جنہاں تے انہاں نے سرداریاں کرنی ہوندیاں، وہ لوگ انہاں تو آزاد ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ تو بھی انہاں نوں بڑی تکلیف آئی۔ جو سب تو بڑی گل ہے وہ قریش نوں سمجھ آ گئی ہے کہ ہن جس طرح اسلام پھیلدا پیا ہے، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ ساڑیاں سرداریاں، ساڑیاں بادشاہتاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسلام جو نظام لے کے آ رہا نا، وہ ساڑے نظام نوں ختم کر دے سی، ایک نواں نظام لے کے آ سی، جس دے وچ نہ ساڈے کول مال دولت رہا سی، نہ ساڈے کول پیسہ رہا سی، نہ ساڈے کول سرداریاں رہا سی، نہ ساڈے کول اقتدار رہا سی۔ تے اس چیز دی بھی انہوں نے بڑی کھندک گئی، اس چیز دی بھی انہوں نے بڑی تکلیف آئی۔ اس کر کے وہ مسلمانوں دی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مخالفت کرتے رہے۔ لیکن عجیب گل یہ ہے کہ جتنی زیادہ قریش اسلام دی مخالفت کرتے، اسلام اتنا زیادہ پھیلتا گیا۔ قبیلہ بنو امیہ دے ایک شخص خالد بن سعید نے اسلام قبول کیتا، تو خالد بن سعید تے اس دے گھر والے نے، اس دے قبیلے والے نے تشدد کیتا، لیکن وہ اسلام تو واپس نہ ہٹا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن سعید دے 2 بھائی اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح جتنا اسلام نو دبایا جاندہ، اسلام اتنا زیادہ پھیلدا، جتنا اسلام والے نو تنگ کیتا جاندہ، اسلام اتنا زیادہ پھیلدا گیا۔ تو اس چیز دی انہوں نے بڑی تکلیف آئی۔ اس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بیٹے جدو فوت ہو گئے تو حضور دے ایک دشمن نے آقا کریم علیہ السلام نو تانا دیتا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا، یعنی انہاں دی اولاد اگے نہیں ہونی۔ ابتر اس نو آکھدے نے کہ جس دی اولاد نہ ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نو اس دشمن نے ابتر آکھا، تو آقا کریم علیہ السلام دا دل دکھ گیا، حضور نو تکلیف پہنچی، بڑا صدمہ ہویا۔ تو جبریل آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جا، میرے محبوب دا دل دکھ گیا ہے، ہن جواب حضور نے نہیں دینا بلکہ جواب اساں دینا ہے۔ تو جبریل آ گئے اور آقا کریم علیہ السلام نو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف سورہ کوثر دا تحفہ لیا کے دیتا۔ فرمایا کہ محبوب تسی ابتر نہیں نے، اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تھوڑا دشمن ابتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دے دشمن نو ہی ابتر کر دیتا، لیکن تاریخ آخدی ہے کہ اس دی بیٹے ہے وہ ابتر نہیں ہے۔ یہ گل میں اگر کسی نو کراں یا مینوں کوئی کرے تو ایک بد دعا ہو سی، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نو گل کردا ہے تو فیصلہ ہے، انہوں کوئی پلٹ نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تھوڑا دشمن ابتر ہے، لیکن تاریخ آخدی ہے کہ اس دے بیٹے ہیں۔ لیکن وہ ابتر کس طرح ہویا؟
اس طرح ہویا کہ بیٹے اس دے آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام بن گئے، کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے۔ اور جس دیوے نو بجھانا چاہتا نا اس دی روشنی دے وچ مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام نو ایک قوت بخشی ہے کہ اس نو جتنا دبایا جاتا ہے، اس کی جتنی زیادہ مخالفت کی جاتی اتنا زیادہ ابھر کے آتا ہے، یہ اتنا زیادہ پھیلتا ہے۔ تو قریش جتنی زیادہ مخالفت کر دے اسلام اتنا زیادہ پھیلتا گیا۔ اس سلسلے دے وچ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی استقامت قابل مثال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دا ایک ہمسایہ ہا عقبہ بن ابی معیط، یہ آقا کریم علیہ السلام نو تکلیف پہنچان دا کوئی موقع ہتھوں نہیں جان دیتا۔ یہ ایسا ظالم آ کے اس نے آقا کریم علیہ السلام دے گلے دے وچ چادر پا کے اس نو وٹ چاڑا اور آقا کریم علیہ السلام نو گھوٹو دیتا۔ اور یہی وہ دشمن ہے جس نے آقا کریم علیہ السلام نو نماز پڑھدیاں ویکھا تو حضور دے جسم تے بھاری بھرکم گندی اوجری لیا کے سٹ دیتی۔ اور اسی طرح ابو جہل مخزومی وہ بھی کوئی موقع آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھتے پہن تاں جے نماز تو باہر ہیں تاں انہوں جو بھی موقع ملا اس نے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کرتے رہے، مسلمان صحابہ برداشت کرتے رہے، آقا کریم علیہ السلام نے جو تکلیفاں پہنچائی گیاں حضور بھی انہاں ساری چیزوں برداشت کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جذبہ استقامت ویکھ کے حضرت ابو ذر غفاری کعبۃ اللہ آئے اور حرم پاک دے وچ آ کے انہوں نے اپنے اسلام دا اظہار کر دیتا۔ تو جتنے بھی مشرک بیٹھے ہیں سارے حضرت ابو ذر غفاری تے ٹوٹ پے اور آپ مارنا شروع کر دیتا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اس مجلس دے وچ آئے، آپ نے انہوں بچایا اور یہ آ کے بچایا کہ اگر یہ بندہ مر گیا کہ شام دا کاروبار تسی نہیں کر سکو گے، تجارت نہیں کر سکو گے، کہ جس جگہ تو تساں گزر کے جانا ہے، جس رستے تو گزر کے جانا ہے اس رستے دے وچ حضرت ابو ذر غفاری دا قبیلہ آباد ہے۔ تو آکھن لگے کہ اگر یہ بندہ مر گیا تھوڑی تجارت ختم ہو جاسی شام دی۔ تو اس کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جان بخشی ہوئی۔ اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن مسعود حضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم پاک دے وچ قرآن پاک دی کو آیت بلند آواز نال پڑھ دیتی تو سارے کافر آپ تے ٹوٹ پے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے انہوں نے اتنا مارا کہ آپ دا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ تو مسلمانوں نو انہوں نے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، بڑیاں اذیتاں دیتیاں، بہت پریشان کیتا، لیکن اس دے باوجود اسلام پھیلتا گیا۔ قریشی جو سردار ہے وہ آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دی استقامت ویکھ کے نا خود بخود اسلام نال اٹیچ ہونا شروع ہو گیا، اسلام دے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ سمجھن دی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ وجہ کی ہے کہ انہوں اتنی تکلیفاں دے باوجود واپس نہیں ہٹتے پے۔ تو وہ قریب ہو کے مسلمانوں نو نماز پڑھتا ویکھدے، قریب ہو کے مسلمانوں دی تلاوت سنتے، بلکہ قریشی سردار ہے 3 یا 4 جنے جڑے رات دے ٹائم گھروں نکلتے آقا کریم علیہ السلام دے در دولت تے حاضر ہوندے اور لوگ کے کھڑے ہو جاندے، حضور قرآن مجید دی تلاوت کردے سنتے رہندے۔ جدو واپسی ہوندی پھر اکٹھے ہو جاندے، ایک دوسرے نو بڑا شرمندہ کردے، یار تینوں شرم نہیں آندی کہ سارا دن تو مخالفت کرنا ہے، انہوں دا قرآن سنن آئے بیٹھے ہیں، تو آندا تو بھی تو ساری رات قرآن سنتا رہنا، تو آخدے کہ چال کل تو نہیں آواں گے۔ لیکن وہ قرآن دی تاثیر اور اثر ایسا ہا کہ نہیں رہ سکتے ہیں، دوسری رات پھر آ جاندے اور چھپ چھپ کے حضور دا قرآن سنتے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرن تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے کولوں قرآن سن چکے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں کعبۃ اللہ دے پردیاں دے وچ چھپ کے پہلی دفعہ حضور دے کولوں قرآن سنا جو میرے دل دے وچ گھر کر گیا۔ میں آقا کریم علیہ السلام دے پیچھے ٹر پیا، حضور اپنے گھر داخل ہو گئے لیکن میں اظہار نہ کر سکا۔ 615 اور 16 عیسوی دے وچ مسلماناں تے جو ظلماں دے پہاڑ توڑے گئے، انہاں دی وجہ تو کئی اہم شخصیات اسلام دے وچ داخل ہوئیاں، جنہاں دے وچ حضرت حمزہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت حمزہ دے اسلام قبول کرن دا واقعہ کتب دے اندر اس طرح آندا ہے کہ حضرت حمزہ شکار کرن واسطے جاندے ہیں، شکار دے بڑے شوقین ہیں، آپ شکار کرن واسطے گئے، آقا کریم علیہ السلام نکلے حرم پاک دے وچ، ابو جہل بیٹھا، آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے جا کے اسلام پیش کیتا، لیکن اس بندے نے آقا کریم علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیتا، اتنا مارا کہ وچ لوگ پہ گئے اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام دی جان بچائی۔ آقا کریم علیہ السلام گھر آ گئے تو حضرت امیر حمزہ جدو شام نو گھر واپس آئے تو ویکھا کہ گھر دی لونڈی روندی پئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے اس دے کولوں پوچھا کی وجہ ہے، تو آکھن لگی کہ کاش اج تھوڑے بھائی عبداللہ زندہ ہوندے یا حضرت عبد المطلب بھی زندہ ہوندے،
کہ محمد نوں جو تھوڑے بھتیجے نے لوگوں نے لاوارث سمجھ لیا ہے، جنہ دل کرتا انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہے، دل کرتا ہے وہ زبان درازی کرتا ہے، انہوں دی شان اقدس دے وچ بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ پوچھن لگے کہ ہویا کی ہے؟ تو آپ دی لونڈی نے دسا کہ ابو جہل نے آئی تیرے بھتیجے محمد نوں بڑا ماریا۔ حضرت امیر حمزہ انہاں قدماں تے واپس پلٹے، حرم دے وچ آئے، ابو جہل بیٹھا، باقی سردار بھی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کمان لیا کے ابو جہل دے سر چ ماری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اور ابو جہل نو آکھن لگے کہ ابو جہل تو کی سمجھنا ہے کہ محمد کلے نے، بس انہاں دے نال کوئی نہیں ہے؟ سن، میں آئی تو انہاں دے ساتھ دین دا اعلان کرنا، میں اعلان کردا پیا کہ میں آئی تو مسلمان ہاں۔ جدو واپس آئے آقا کریم علیہ السلام نو تلاش کیتا، حضور نو ملے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر دے وچ ایک کونے دے وچ بڑے افسردہ بیٹھے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نو انہوں نے جا کے دسا کہ ہن تے خوش ہو جاؤ، میں تھوڑے دشمن نو مارا ہے، اس دا میں سر پاڑ دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام خوش نہ ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا میری تو خوشی اس گل دے وچ ہے کہ تو میری دعوت نو قبول کر لے، تو مسلمان ہو جا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ چلو پھر میں کلمہ پڑھو۔ تو حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ دے مسلمان ہون دے نال اسلام نو بڑی تقویت ملی۔ مسلمان جو بڑے کمزور آئے انہوں نے ایک آسرا ملا، ایک سہارا ملا۔ حضرت امیر حمزہ دے اسلام قبول کرن تو تقریباً 1 مہینے بعد حضرت عمر بھی اسلام قبول کر لیا۔ جدو حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیتا تو مکے دے وچ ہر پاسے گلاں ہون لگ پئی کہ یار یہ اسلام کردا کی پیا، یہ مسلمان کرو کی ان ساڈے نال، یہ سارا نظام بدل کے رکھ دے سن، ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ انہاں دا کلا کما کیتا جاوے ٹائم دے نال۔ تو انہاں دی ایک جماعت کٹھی ہوئی سرداراں دی، اور انہوں نے کچھ انعام رکھا کہ معاذ اللہ بانی اسلام دا خاتمہ کیتا جاوے۔ تو حضرت عمر نے اس چیز دی حامی بھر لئی کہ کام میں کراں گا۔ حضرت عمر نے ننگی تلوار لئی اور آقا کریم علیہ السلام دی تلاش دے وچ نکلے۔ رستے دے وچ ایک رشتہ دار ملا جڑا مسلمان ہو چکا ہا۔ اس نے پوچھا ہے عمر کتھے دا ارادہ ہے؟ عمر آکھن لگے کہ میں معاذ اللہ بانی اسلام دا خاتمہ کرن واسطے جاندا پیا۔ تو انہوں نے آکھا کہ انہوں دا خاتمہ بعد وچ کریا جے، پہلے اپنے گھر دی خبر رہو، تھوڑا بہنوئی اور تھوڑی بہن مسلمان ہو چکے۔ تو حضرت عمر اپنی ہمشیرہ دے گھر آئے۔ جدو دروازے تے آئے تو آپ دی ہمشیرہ اور آپ دا بہنوئی قرآن پڑھ دے پیا، لیکن جدو انہوں نے حضرت عمر دی آہٹ سنی، حضرت عمر دی آواز سنی، انہوں نے قرآن پاک دا جو نسخہ انہوں دے کول انہوں نے اس کو چھپا دیتا اور بیٹھ گئے۔ حضرت عمر دے کناں دے وچ آواز پہ گئی ہے قرآن دی۔ حضرت عمر اندر وڑدے ہیں ساری بہن نو مارنا شروع کر دیتا، بہنوئی نو مارا، بہن نو بہت زیادہ مارا۔ تو مار مار کے تھک گئے نا، تو بہن آکھن لگی کہ عمر مار لے جتنا مار سکنا ہے، جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے۔ تو حضرت عمر نو بڑا تعجب ہویا کہ آخر کیڑی شے ہے کہ جڑی اس نو اس چیز تو نہیں ہٹن دیندی پئی اور اسلام تے مجبور کر دی پئی ہے۔ تو آکھن لگے کہ لیاؤ مینوں بھی سناؤ کی پڑھ دے پیا ہے۔ تو بہن آکھن لگی کہ نہیں، پہلے تو جا کے غسل کر پھر تینوں سناواں گی۔ حضرت عمر نے غسل کیتا، انہوں نے قرآن مجید دی چند آیتاں سنائیاں جڑی حضرت عمر تے اثر کر گئیں۔ تو حضرت عمر آکھن لگے کہ مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے جاؤ۔ تو لوگوں نے دسا کہ حضور دار ارقم دے وچ ہیں۔ حضرت عمر نے دار ارقم دا رخ کیتا، صحابہ پارا دیندے پئے، انہاں دی جدوں نظر حضرت عمر تے پئی، آقا کریم علیہ السلام نو جا کے دسا کہ حضور عمر آندا پیا ہے، ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، تلوار سونت لئی، اکھ لگے کہ آمن دیو، اگر خیر دے نال آندا پیا تے ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ارادے نال آیا تو اس دی تلوار نال ہی اس دی گردن اڑا دیں گا۔ حضرت عمر آئے، آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت وچ آندا ہے کہ حضور دوڑ کے حضرت عمر دے قریب گئے اور حضور دی چادر ڈگ پئی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کیویں آیا؟ تو حضرت عمر آکھن لگے کہ حضور غلام بنن واسطے آیا، کلمہ پڑھن واسطے آیا۔ جدو حضرت عمر نے اپنے اسلام دا اظہار کیتا، کلمہ پڑھا، تو صحابہ نے اتنی بلند آواز دے نال نعرہ مارا کہ پورا حرم گونج اٹھا اور مسلمانوں دے وچ خوشی دی ایک لہر دوڑ گئی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جو چند دن پہلے دعا کیتی ہے وہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ تو حضرت عمر جدو اسلام قبول کیتا، حضرت امیر حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جد و جہد کر کے، کوشش کر کے، مسلمانوں واسطے لڑ کے یہ حق حاصل کیتا کہ آپ مسلمانوں لے جا کے حرم دے وچ نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ پھر جدو مسلمان چلے، دو رویا قطار آئی، ایک قطار دے اگے حضرت امیر حمزہ جا رہا ہے، دوسری قطار دے اگے حضرت عمر جا رہا ہے، اور مسلمان پہلی دفعہ حرم دے وچ نماز پڑھن واسطے نکلے۔ تو حضرت عمر دے آون دے نال، حضرت امیر حمزہ دے آون نال اسلام نو بڑی تقویت ملی، بڑی طاقت ملی، اور آقا کریم علیہ السلام نو بے حد خوشی ہوئی۔ اج دی نشست وچ بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔